بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج عید الفطر کا دن ہے، یعنی انعام خداوندی کا دن ہے. ضابطہ اور طریقہ یہ ہے اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اور کام کے فارغ ہوتے ہی اس کی مزدوری دے دی جائے. یہ اسلام کی ایک پاکیزہ اور نمایاں تعلیم ہے کہ اگر کوئی مزدور ہے، آپ نے کسی کو مزدوری پر رکھا ہے اور اس نے کام امانت داری کے ساتھ کیا ہے، دیانت داری کے ساتھ کیا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں اس نے اپنی مزدوری کی ہے اور خوب پسینہ بہایا ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اپنے کام سے فارغ ہو اور اس کا پسینہ ابھی سوکھا نہیں، اس سے پہلے اس کی محنتانہ اور اس کی مزدوری اس کو دے دی جائے. اس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بھی ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے. تو یہی ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ رمضان کا مہینہ مکمل ہوتے ہی مزدوری اور محنت ختم ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو کہ جنہوں نے رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے احکام کو پورا ادا کیا، اس کے انعام دینے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. بلکہ ابھی آخری روزہ ہے اور آخری روزہ مکمل ہوا ہے، روزے دار افطار کر کے بیٹھے، ابھی روزے کا مہینہ ختم ہوا ہے. اسی رات سے غروب آفتاب کے بعد ہی، سورج ڈوبنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرت اور مزدوری اور تنخواہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے وہ رات جو گزر گئی، گزشتہ رات جو ابھی گزری ہے، اس رات کو حدیثوں میں لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا گیا، یاد کیا گیا ہے، یعنی انعام والی رات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی روزے داروں نے روزہ افطار کیا ہے، آفتاب غروب ہو چکا ہے اور رات کی آغاز اور شروعات ہوئی ہے. اسی وقت سے روزے داروں کو تنخواہ، اجرت اور محنتانہ دینے کا آغاز کر دیتے ہیں، شروعات کر دیتے ہیں. اور الحمدللہ وہ رات بھی اجرت کی رات ہے، انعام کی رات ہے. اور آج کا پورا دن جو عید الفطر کا دن ہے وہ بھی پورا انعام کا دن ہے. عید کے معنی خوشی کے بھی آتے ہیں، عید کے معنی لوٹنے کے بھی آتے ہیں.
عید کے دن کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن بار بار لوٹ کر آتا ہے، ہر سال لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اس دن کو عید عود سے نکلا ہے، اور عود کہتے ہیں عربی میں اس چیز کو جو بار بار لوٹ کر آئے۔ تو عید کا دن، بقرعید کا دن انسان کی زندگی میں بار بار لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں، اور خوشی کا بھی دن ہے، آدمی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور مزاج میں یہ بات رکھی ہے کہ اس پر مختلف حالات گزرتے ہیں، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ اس زندگی کی بھاگ دوڑ میں، اس زندگی کی گہما گہمی میں، اور چاروں طرف سے جب انسان کو مسائلوں نے گھیر رکھا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں اس کے آس پاس ہمہ وقت رہتی ہیں، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس پر کچھ لمحے، کچھ ساعتیں، کچھ وقت ایسا گزرے کہ اسے کوئی غم نہ ہو، بلکہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کرے، خوشی کے لمحات اس کے اوپر گزرے۔ ہر انسان کا دل یہ چاہتا ہے، ہر انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے پرسکون لمحات ملیں، اسے خوشی کی گھڑیاں ملیں، اس کے اوپر ایسا دن گزرے کہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، اور وہ اپنی ہنسی خوشی کا اظہار کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے، انسانوں کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے آج کا دن ہمیں عطا فرمایا، اور حکم فرمایا کہ وہ اپنے خوشی کا اظہار کریں، لوگوں سے ملاقات کریں، اچھے کپڑے پہنیں، غم کی کوئی گھڑی اس کے اوپر نہ ہو، اور دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار کریں۔ ہر قوم کے اندر تہوار ہوتے ہیں، ہر دھرم والے، ہر مذہب والے، کچھ دن ان کی زندگی میں، اتہاس میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں بھی کچھ دن ہیں، انگریزوں کے یہاں بھی کچھ دن ہیں، ہندو دھرم کے لوگوں کے یہاں بھی کچھ دن ہیں، باقی جو دھرم اور مذاہب کے لوگ ہیں، وہ آسمانی ہو یا غیر آسمانی ہو، ہر مذہب والوں کے یہاں خوشی منانے کے، تہوار منانے کے کچھ دن ہوتے ہیں، جس دن وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ 2 دن ان کے یہاں ہیں، اور اس میں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، اور جشن مناتے ہیں، اور دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ 2 دن ہیں، تم اس میں خوشی مناتے ہو، خوشی کا اظہار کرتے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تم یہ کیوں مناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم زمانہ جاہلیت سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم لوگ زمانہ جاہلیت سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، اصل کیا ہے اصل ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے پریوار کے لوگ، ہماری قوم کے اتہاس میں یہ بات ہے کہ ہم لوگ ان 2 دنوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے کہ جن کے کوئی اصل نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، تو میں 2 شاندار دن عطا فرمائے ہیں، اور وہ ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ 2 دن عطا فرمائے۔ آپ ادھر دیکھیں، وہ کرتے رہیں گے، وہ لیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی منانے کے یہ 2 دن عطا فرمائے۔
لیکن مذہب اسلام میں اور دیگر دھرموں میں فرق یہ ہے کہ مذہب اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. مذہب اسلام افراط اور تفریط سے منع کرتا ہے. وہ درمیانہ میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے کہ آدمی حدود کے اندر رہے، آدمی حد کے اندر رہے، آدمی قابو کے اندر رہے اور آدمی بے قابو نہ رہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں دوسری قوموں کے جو تہوار ہیں وہ یا تو کسی شخصیت کی یاد میں ہیں، یا کسی واقعے کی تمہید ہے، واقعے کے پس منظر میں وہ تہوار منائے جاتے ہیں، یا کسی شخصیت کی طرف وہ تہوار منسوب ہیں. مثال کے طور پر انگریز لوگ، عیسائی لوگ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں. وہ ان کا بڑا اور قومی تہوار ہے، لیکن وہ ایک شخصیت کی یاد میں ہے. ان کے گمان کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، لہذا ان کی یاد کے اندر، ان کی خوشی کے اندر وہ لوگ وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں. ان کا یہ تہوار ایک شخصیت کی یاد میں ہے. عیسائی لوگ بھی تہوار مناتے ہیں، بنی اسرائیلی لوگ بھی تہوار مناتے ہیں. وہ اس دن کو تہوار مناتے ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سلامت دریا پار کرا دیا. تو اس کی خوشی کے اندر وہ تہوار مناتے ہیں. تو عیسائیوں کا تہوار ایک شخصیت کی یاد میں ہے، اور اسرائیلیوں کا تہوار، یہودیوں کا تہوار ایک واقعے کی یاد میں ہے اور اس کی طرف منسوب ہے. اسی طریقے سے اور دھرم والوں کے یہاں بھی یہ واقعہ ہے کہ ان کے تہوار یا تو کسی کی شخصیت کی یاد میں ہوتے ہیں، یا کوئی واقعے کی تمہید ہوتی ہے، اس کے پس منظر میں وہ تہوار منائے جاتے ہیں. مذہب اسلام میں ایسا نہیں ہے. دوسری قوموں کے تہوار شخصیت سے متعلق ہیں یا واقعات سے متعلق ہیں، لیکن مذہب اسلام کے جو تہوار ہیں وہ عبادات سے متعلق ہیں، وہ عبادات سے جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں عید الفطر کب منائی جا رہی ہے؟ جب رمضان کے مبارک مہینے کا اختتام ہوتا ہے. کسی شخصیت کی یاد میں نہیں ہے. حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ حضور کی پیدائش، حضور کا دنیا کے اندر آنا یہ سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، اور اتنی بڑی خوشی کا دن ہے کہ اس دن پر ہزاروں عیدیں قربان کی جا سکتی ہیں. بھائی ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے حضور کا آنا اس سے بڑی عید اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی خوشی کا اور دن کیا ہوگا کہ جن کے صدقے میں ہمیں ہدایت ملی، ہمیں قرآن ملا، ہمیں دین ملا، ہمیں ایمان ملا، وہ شخصیت دنیا کے اندر تشریف لائے. تو اس دن پر تو ہزاروں عیدیں قربان کی جا سکتی تھیں، لیکن ہماری عید حضور کی پیدائش کے دن کے طور پر منائی نہیں جاتی. آپ پر نبوت کا آغاز ہوا، وہ بھی بڑے خوشی کا دن، اس سے بھی ہماری عید متعلق نہیں ہے. آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے، اس واقعے کو بھی، اس دن کو بھی عید کا دن نہیں بنایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر عطا فرمایا، بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی، غلبہ ہوا، وہ بھی عید کا دن نہیں منایا گیا. مکہ فتح ہوا اور بہت سارے واقعات حضور کی زندگی میں پیش آئے، لیکن کسی بھی واقعے کے دن کو عید کا دن نہیں بنایا گیا، بلکہ عید کو متعلق فرما دیا عبادت کے ساتھ. دونوں عیدیں ایسی ہیں. عید الفطر جب منا رہے ہیں کہ جب رمضان کا اختتام ہو رہا ہے اور رمضان مکمل ہو رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ شکرانے کے طور پر عید بناؤ. اور بقرہ عید بھی کسی واقعے کی تمہید نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں. بقرہ عید کا دن اس دن منایا جاتا ہے کہ جب حج جیسے رکن اعظم کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے. 9 ذی الحجہ کو، عرفہ کا دن ہی اصل حج کا دن ہے، وہی سب سے بڑا رکن ہے. اس کا مکمل ہونے کے بعد اگلے دن بقرہ عید منائی جاتی ہے. اور اسلام نے اجازت تو دی کہ اچھے کپڑے پہنو، خوشبو کا استعمال کرو، مسواک کا استعمال کرو، اچھا کھانے کا نظم کرو اور تہوار مناؤ، خوشی کا اظہار کرو. لیکن کیا فرمایا کہ عبادت
اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کسی بھی لمحہ چھوٹنی نہیں چاہیے. کپڑے پہنو تو دعا پڑھو، اللہ کی تعریف کرو. وضو کر رہے ہو تو اللہ کی تعریف کرو. غسل کر رہے ہو تو بسم اللہ پڑھ کر غسل کرو. کھانا کھانے لگے ہو تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. کچن لگا رہے ہو تو اللہ کا نام لو. کپڑا پہن رہے ہو تو اللہ کی بڑائی اور بڑائی کو بیان کرو. اور جب کپڑے پہن کر گھر سے نکل رہے ہو، جب آدمی کپڑے پہنتا ہے تو آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے. دو چیزوں کا اثر انسان کے مزاج میں پڑتا ہے. جب آدمی کی جیب خالی ہوتی ہے تو اس کی ہمت پست ہوتی ہے، اور جب آدمی کی جیب بھر جاتی ہے تو اس کا سینہ پھول جاتا ہے. ہوتا نہیں ایسا؟ جب آدمی پرانے کپڑے پہنتا ہے تو نیچے دبا رہتا ہے، اور جب اچھے کپڑے پہنتا ہے تو سینہ پھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کیا ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ جب تم گھر سے اچھے کپڑے پہن کر باہر نکل رہے ہو، عیدگاہ کی طرف آ رہے ہو، تو یہ مت کہو میرے کپڑے اچھے، تو یہ مت کہو کہ میں بڑا، یہ مت کہو کہ میرے جوتے اچھے، یہ مت کہو کہ میری ٹوپی اچھی، بلکہ اچھے کپڑے پہن کر انسان کے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے. شریعت اس تکبر کو توڑ رہی ہے، اور حکم یہ دیا جا رہا ہے جب عید کے دن یا بقرعید کے دن جب تم نکلو گھر سے مسجد کی طرف اور عیدگاہ کی طرف، تو یہ مت کہو میں بڑا، یہ مت کہو میں بڑا، یہ مت کہو میں بڑا، بلکہ کیا کہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے آؤ. اپنی انا کو ختم کرو، اپنی ذات کے اوپر پانی پھیرو، اپنی شخصیت کو کنڈم کرو، اور اس بات کا اقرار کرو کہ میں کچھ نہیں ہوں. اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آؤ. اے اللہ، رمضان تو نے دیا، تیری توفیق سے ہم نے رمضان کے احکام ادا کیے. اللہ تعالیٰ عید الفطر کا دن تیرے صدقے میں ملا، تیرے فضل سے ملا. کپڑے ملے تو تیرے فضل سے، کھانا ملا تو تیری مہربانی سے. تو نے ہمیں اچھا سامان عطا فرمایا، تو تیری کبریائی ہے اور تیری بڑائی ہے اپنی انا کو تمہیں ختم کرنا ہے. تو ہمارے دونوں تہوار ایسے ہی ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ بازار میں چلے جاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ بازار میں چلے جاؤ اور خوب کھیلو کودو، ناچو اور کودو، بلکہ یہ کہا گیا تہوار تمہاری عبادت سے متعلق ہے. اگر تہوار کے موقع پر ہمارے سامنے تمہاری جبین نیاز نہیں جھکے گی، تم اپنا سجدہ نہیں کرو گے، تو تمہاری تہوار مکمل نہیں. عید الفطر کے اندر بھی 2 رکعت نماز ہے، اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی 2 رکعت نماز واجب ہے. حالانکہ خوشی منانے کی شریعت نے اجازت دی ہے. بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ عید کے دن نماز کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سامنے حبشی غلام تیروں کے، کمانوں کے، تلواروں کے کرتب دکھایا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے ان کو دیکھتے تھے. عائشہ فرماتی ہیں کہ عید کے دن ایک مرتبہ کرتب دکھا رہے تھے، حبشی غلام نیزوں سے، تلواروں سے کھیل دکھا رہے تھے. میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی پردے کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا اور مجھے وہ کرتب دکھائے، اور دکھانے کے بعد میں جب میں تھک گئی تو کہنے لگے کہ بس، کہ ہاں بس میں نے دیکھ لیا، کہ اب چلی جاؤ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عید کے دن وہ کھیل دکھایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شوق سے وہ دیکھا کرتے تھے، حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے. تو خوشی کا دن ہے. لیکن ساری چیزیں اس وقت جب شریعت کی حدود کے اندر ہو. شریعت کی حدود سے اگر باہر چلے گئے، اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے، تو ہمارے لیے دن انعام کا دن نہیں بنے گا، بلکہ ہمارے لیے یہ دن زحمت کا دن بنے گا. بڑا عجیب دن ہے آج کا، بہت خوبصورت دن ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جب دن کا آغاز ہو جاتا ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فرشتوں اپنی ڈیوٹی آسمانوں پر جو تمہاری لگی ہوئی ہے اس کو چھوڑو اور زمین کے اوپر اتر جاؤ، اور میرے بندے میری کبریائی کو، میری بڑائی کو بیان کرتے ہوئے جو عیدگاہ کی طرف، مسجدوں کی طرف نماز عید ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کا استقبال کرو۔ تو فرشتے ہمارے استقبال کے لیے آج کے دن کھڑے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی دروازہ، کوئی چوراہا، کوئی راستے کا سرا، کوئی نکڑ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے سرے پر فرشتے ایمان والوں کے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوتے ہیں عید کے دن، اور پکارتے ہیں کہ لوگوں اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو کہ جو بہت زیادہ دینے والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ استقبال کرتے ہیں بڑے شاندار انداز میں، اور جب ایمان والے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑا فخر محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، فخر محسوس کرتا ہے، اور فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے، اور فرشتوں سے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ انسان کو پیدا کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ تو زمین کے اندر فساد کریں گے، قتل و غارت کے لیے کریں گے، آپ کی عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا حق کیا ہے، بدلہ کیا ہے، کہ جو اپنی مزدوری پوری ادا کرے امانت داری کے ساتھ اور اس کے اندر کمی بیشی نہ کرے۔ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم اس کا بدلہ تو یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ انصاف پسند آدمی مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو روزے کے بدلے میں، تراویحوں کے بدلے میں نے تمام گناہ معاف کر دیا اور ان کی مغفرت کر دی، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے اب بخشائے، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو یہ بڑی خوشی کا دن ہے، انعام خداوندی کا دن ہے۔ کیوں مائک نیچے آ رہا، یہ انعام خداوندی کا دن ہے، ہم اس کو انعام خداوندی کا دن ہی مانیں، اس کا دن ہی سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف متوجہ ہے، ہم نے روزے رکھے، خوشی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا، اور اللہ کے اور غم بھی ہے، غم اس بات کا کہ رمضان کے مبارک ساعتیں، وہ مبارک لمحات کہ جو بڑے بیش قیمتی لمحات تھے وہ ہم سے رخصت ہو گئے، اور رخصت ہونے کے بعد میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا ہے۔ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نے صدقۃ الفطر ادا کیا ہے، صدقۃ الفطر ہمارے اوپر لاگو کیا ہے، تاکہ اس عظیم الشان دن میں سارے ایمان والے اس تہوار کے اندر شریک ہو جائیں۔ اس لیے صدقۃ الفطر واجب ہمارے اوپر ہے، اور الحمدللہ ہم اس کو ادا کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے فطروں کو بھی قبول فرمائے۔ یہ عجیب طرح کی خوشی کا دن ہے، ہر طرح کے گلے شکوے انسان کو دور کرنے چاہیے، ہر طرح کی اگر کسی سے بول چال بند ہے تو اس کے سلسلے کو ختم کرتے ہوئے ملاقات کرنی چاہیے۔ جہاں ہم نے اپنے کپڑوں کی صفائی کی ہے، جہاں ہم نے اپنے چہرے کی صفائی کی ہے، طرح طرح کی بلیچ اور پاؤڈر لگائے ہیں، طرح طرح کے پرفیوم لگائے ہیں، جوتوں کی پالش کی ہے، بدن کی پالش کی ہے، بدن کی صفائی کی ہے، وہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کی بھی صفائی کریں۔ ٹوائلٹ ہم بہت شاندار طریقے سے چمکاتے ہیں، کپڑوں کو ڈرائی کلین کراتے ہیں، چہرہ صاف ستھرا کراتے ہیں، میل کچیل بدن سے دور کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دلوں کو بھی چمکائیں۔ جب دل چمکیں گے اور دلوں سے میل کچیل صاف ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق بہتر بنائے گا۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ عید کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ صرف ہم ہاتھ نہ ملائیں، بلکہ ہاتھ کے بجائے ہمیں اپنے دل ملانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے صرف جسم نہ ملیں
بلکہ جسم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا قلب اور اپنے دل کو ملانے کی ضرورت ہے، اور جب دل مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قطع تعلق سے حفاظت فرماتے ہیں، اور پھر ایک خوشگوار ماحول بن رہا ہے۔ اخلاق کو بہتر بنانے کا پیغام ہم سب کو عید کے دن دیا جاتا ہے کہ ایک ساتھ لوگ آئے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دیں، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلقات کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل حسن اخلاق کا ہوگا۔ اچھے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سب سے زیادہ قریب قیامت میں کون ہوگا؟ وہ ہوگا کہ جس کی نیتی، جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہوں گے، وہ آدمی مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ تو عید کے دن اگر کسی کی بول چال ہم نے بند کر رکھی ہے، حضور کا کیا ارشاد ہے کہ 3 دن اگر کوئی ایمان والا کسی ایمان والے سے تعلقات کو ختم کرے رکھے، بول چال بند رکھے، اگر اس دوران اس کا انتقال ہو گیا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے۔ تو قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا کہ جو تم سے رشتہ توڑتا ہے تم اس سے جوڑو، جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کرو، برائی کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو۔ تو عید کے دن کا پیغام یہ ہے کہ ہم قابو میں رہیں، ہم حدود میں رہیں۔ فلسطین میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، بچے ہیں جو عید نہیں منا پا رہے ہیں، ان کا غسل پانی سے نہیں بلکہ خون سے ہو رہا ہے، ان کے چھت چھین لی گئی ہے، وہ یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم ان کی طرف بھی نظر کرتے ہوئے عید کا دن منائیں۔ اپنی دعاؤں میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہاں تعاون نہیں بھیج سکتے، کم سے کم ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو نہ بھولیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کو یاد کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یتیم وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی اپنی بچی کو بیانا نہیں چاہتا، جس سے کوئی اپنا رشتہ کرنا نہیں چاہتا کہ یتیم ہے، سماج میں کوئی بٹھانے کو تیار نہیں کہ یتیم ہے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے برا سماج کا گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ جو آدمی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور وہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے بچوں کو دیکھا کھیل رہے ہیں، ایک بچہ ایک طرف کونے پر کھڑا ہوا ہے کہ بھئی آپ کے ہاتھوں میں کھلونے کیوں نہیں؟ تو آپ ان بچوں کے پاس نہیں گئے کہ جن کے ہاتھوں میں کھلونے تھے، جن کے بدن کے اوپر کپڑے تھے، بلکہ آپ تمام بچوں کو پار کرتے ہوئے اس بچے کی طرف گئے کہ جس کے سر کے اوپر باپ کا سایہ نہیں تھا، جس کے ہاتھ میں کھلونے نہیں تھے، جس کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ عید کے دن تمہارے سر کے اوپر ٹوپی کیوں نہیں ہے، تمہارے بدن پر اچھے کپڑے کیوں نہیں ہیں، تمہارے ہاتھ میں کھلونے کیوں نہیں ہیں؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ جی میں یتیم ہوں، مجھے کوئی کھلونے لا کر دینے والا نہیں، کپڑے بنانے والا نہیں، میری ماں بھی نہیں ہے، کنگھی کرنے والا نہیں، لہٰذا میری یہ حالت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدگاہ جا رہے تھے، آپ نے اپنا رخ بدلا، اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر لے کر آئے اور عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اور آپ نے اس بچے سے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو یتیم کہہ رہے ہو، کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ محمد تمہارا باپ بن جائے اور عائشہ تمہاری والدہ بن جائے؟ تو بچے نے فرمایا حضور اس سے بڑی خوشی میرے لیے اور کیا ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر اتنی شفقت فرما رہے ہیں۔ تو آج عید الفطر کا دن ہے، انعام خداوندی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کو، تراویح پڑھنے والوں کو، ذکر و اذکار کرنے والوں کو، محنت اور مزدوری کرنے والوں کو انعام دیا جا رہا ہے۔ تو ہم آج کے دن کو انعام کے طور پر منائیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ